الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے اور مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارت اور برے اعمال سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جب بھی مرو مسلمان ہو کر مرو۔ دینی بھائیوں، اسلام کی خوبیوں اور بھلائیوں میں سے بزرگوں کا احترام کرنا، ان کی دیکھ بھال کا حکم دینا اور ان کے حقوق کو پورا کرنا ہے، تاکہ اللہ کی رضا و رحمت اور خیر و برکت کا نزول ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے بزرگوں کی وجہ سے، رواہ البخاری۔ یعنی ان کی برکت اور دعاؤں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے، اس لیے کہ دنیاوی زیب و زینت میں ان کا تعلق کم ہونے اور دل صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے ان کی عبادت میں اخلاص پایا جاتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے عمر دراز بزرگ لوگ ہماری زندگی کی برکت ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے حقوق کو بجا لائیں اور ان کے احسان و فضل کو ادا کرتے ہوئے مندرجہ ذیل چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلی چیز، ان کا اکرام و تعظیم کریں، ان کے مجلسوں میں اچھا مقام دیں اور ان کا ادب بجا لائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز پر ابھارا ہے، فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بزرگوں کا شرف و عزت نہ پہنچانے، وہ ہم میں سے نہیں، رواہ ترمذی۔ دوسری چیز، ان کے ساتھ تواضع کریں اور ان کی ضروریات کو پوری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی شان و اجلال میں سے سعید بالوں والے، سفید بالوں والے مسلمان اور حامل قرآن کی عزت ہے، نیز عادل بادشاہ کی عزت ہے۔ تیسری چیز، ان کا احترام کرتے ہوئے ان کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والے بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑی تعداد والے زیادہ تعداد والے کو سلام کرے، رواہ البخاری۔ چوتھی چیز، ان کے ساتھ اچھے انداز میں نرمی و شفقت کے ساتھ بات کریں، ان کی قدر و منزلت کا احساس کرتے ہوئے ان کے اندر خوشی و مسرت کا احساس اجاگر کریں۔ پانچویں چیز، خیر کی چیزوں میں ان کی مدد کریں اور ان کو مقدم رکھیں، جیسا کہ مجلس، بات چیت، کھانے پینے اور داخل ہونے و نکلنے میں ان کو مقدم رکھیں۔ چھٹی چیز، ان کے حفظ و امان کے لیے اور عمل صالح والی لمبی زندگی کے لیے دعا کریں، جیسا کہ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں، ایک عربی نے کہا، اللہ کے رسول، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ ساتویں چیز، ان کی حالت کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ نرمی کرنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، اس لیے کہ ان میں کمزور، بیمار اور بزرگ ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو جس قدر لمبی کرنا چاہے لمبی کرے، رواہ البخاری۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے فضل و قدر کو جانو جن کے فضل کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتکبیرہ وتحمیدہ وتسبیحہ وتہلیلہ، رواہ احمد۔ اللہ کے نزدیک اس مومن سے بہتر کوئی نہیں جو اسلام میں اللہ کی تکبیر و تحمید اور تسبیح و تہلیل کے لیے زندگی گزارے۔ پس خوشخبری ہو ہمارے ان بزرگوں کو جن کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے لمبی زندگی دی ہے۔ آپ کی عزت و احترام ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بال اسلام میں سفید ہوا ہو، یعنی اس کی جوانی و بڑھاپا اسلام میں گزرا ہو، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اے ہمارے بزرگ، آپ کے لیے بشارت و خوشخبری ہے، آپ نے خیر کے کام میں جد و جہد کی ہے، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی ہے۔ جو خیر و بھلائی کا کام آپ نے کیا ہے، آپ اسے اپنے سامنے پائیں گے جب اللہ کی رحمت سے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اے نوجوانوں، تم اللہ سے بزرگ مرد و عورتوں کے بارے میں ڈرو، وہ تمہارے لیے تمہاری زندگی میں برکت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اے ہمارے محترم بزرگ، آپ یہ جان لیں کہ آپ سے خیر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے خیر بھلائی میں لوگوں کو محروم نہ کریں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور اولاد و مجتمع کے لیے قدوہ و نمونہ بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں و بڑوں کا عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ یا اللہ تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی و عفت و پاک دامانی عطا فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے عقیدہ و ایمان کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ